Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The poem Last Lesson of the Afternoon by D.H. Lawrence. پہلے ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو انٹروڈکشن دے دوں اس کا. یہ پوئم جو ہے یہ بیسکلی ٹیچر کی لائف پہ ہے، یعنی ٹیچر جو ہیں وہ کتنی ان کی ہارڈ جاب ہے اور ان کو کتنا زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ. سو یہ اس پہ بیس کرتی ہے. چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. When will the bell ring and the end with weariness? How long have you tugged the leash and strained apart? اچھا جی، یہاں پر پہلے میں پورا پڑھ لیتی ہوں. My pack of unruly hounds, I cannot start them again on a query of knowledge. They hate to hunt. I can howl them and urge them no more. I can howl them and urge them no more. اچھا, when will the bell ring and the end this weariness? ٹیچر کہتا ہے کہ کب بیل بجے گی کہ یہ جو ایک تھکا دینے والا سلسلہ ہے پڑھانے کا یہ ختم ہو جائے. اچھا, اب یہ کیوں ہے تھکا دینے والا سلسلہ؟ اب آگے وہ بیان کرتا ہے ان بچوں کو. How long have they tugged the leash? یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ کب تک یہ وہ جو آپ نے اگر دیکھا ہوگا ٹگ آف وار میں ایک رسی ہوتی ہے جس کو کھینچا جاتا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹگ آف وار کی جو رسی ہے جس کو کبھی میں اپنی طرف کھینچتا ہوں کہ یہ پڑھنے کی طرف راغب ہوں، کبھی یہ لوگ اپنی طرف کھینچتے ہیں اور کلاس میں ڈسٹربنس پیدا کرتے ہیں. تو یہ جو ٹگ آف وار کا سلسلہ ہے یہ اس لیش کو ہم دونوں یعنی ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کیسے کھینچتے رہیں گے. میں ان کی اٹینشن جو ہے لیسن کی طرف کروں گا، سبجیکٹ کی طرف کروں گا، اور وہ جو ہے وہ کلاس کو ڈسٹرب کریں گے. تو اگر دیکھا جائے تو یہ سیم سچویشن جو ہے یہ کلاس کے اندر چل رہی ہوتی ہے، اور انسٹیڈ آف دیٹ ٹیچر جو ہے وہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے کہ بچہ کسی طریقے سے پڑھنے کی طرف راغب ہو جائے. اینڈ اسٹرینڈ اپارٹ، اور جو ہے وہ اس کے لیے کوشش کرتا رہے اور اپنے یہ اس ٹف جاب کو کمپلیٹ کرے. مائی پیک آف انرولی ہاؤنڈس. اچھا, ہاؤنڈس کہتے ہیں شکاری کتوں کو، ٹھیک ہے. انرولی ہو گیا جو نہ ماننے والے ہوں، ڈس اوبیڈینٹ. پیک کا ہے مطلب یہاں ہے گروپ، ٹھیک ہے نا. پیک کہتے ہیں موسٹلی وولف کے لیے استعمال ہوتا ہے، ڈاگس کے لیے استعمال ہوتا ہے. پیک آف ڈاگ اور پیک آف وولفس، ٹھیک ہے. تو آئی کین ناٹ اسٹارٹ ہومس، آئی کین ناٹ اسٹارٹ. اچھا, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیک آف یہ جو انرولی ہاؤنڈس ہیں، یہ جو شکاری کتے ہیں، نافرمان شکاری کتے ہیں، یا ان دی ادر سینس دیکھیں یہ اٹس اے پوئم، ٹھیک ہے. یہ ڈی ایچ لارنس کے یہ تھاٹس ہیں، ٹھیک ہے. اس میں ایسا کوئی میرا اپنا کوئی نہیں ہے، میں اس کو ایکسپلین کر رہی ہوں اور میں اس کو مجھے ابھی بھی ہنسی آ رہی ہے اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے، کیونکہ انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ جو پوئٹ ہیں یہ کبھی ہو سکتا ہے ٹیچر بھی رہے ہوں اور یہ ان کا اپنا ایکسپیرینس ہو، ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ مجھے ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، تو اس لیے مجھے پڑھتے ہوئے بھی تھوڑی سی ہنسی آ رہی ہے کہ کتنے سخت الفاظ ہیں جو پوئٹ نے استعمال کیے ہیں، ٹھیک ہے. چلیں, یہ لائٹر نوٹ پہ تھا، اس کو میں نے تھوڑا سا اس کو لیبوریٹ کر دیا. اب دیکھیں آگے. مائی پیک آف انرولی ہاؤنڈس، کیونکہ دیکھیں مجھے ایک لفظ آپ کو سمجھانا ہے، اس لیے کہ اگر آپ کو پوئم سمجھ نہیں آئے گی
تو جب تک آپ اس کو کی پیرافریزنگ نہیں کر سکیں گے اور آپ کو سمجھ مطلب آپ اس کو بالکل ہینڈل ہی نہیں کر سکیں گے جب آپ کے سامنے کوئی بھی پیراگراف آئے گا. جب آپ کو سارے ورڈز کا میننگ آتا ہوگا تو آپ ایزیلی اس کو ایکسپلین بھی کر سکیں گے, آپ کو یاد بھی جلدی ہوگا, کیونکہ جو چیز ایکسپلین ہو جاتی ہے نا, ہر بچہ رٹا سسٹم اچھا نہیں ہے, یہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں. اور کانسیپچول لرننگ کی طرف پوری دنیا جا رہی ہے اور اب پاکستان بھی کانسیپچول لرننگ کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی دوسری چیز. اور تیسری چیز یہ ہے کہ موسٹ آف دی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ رٹا بھی ایک جگہ پہ جا کے ناکام ہو جاتا ہے جب کوئی جو ہوتا ہے نا سرٹن سی سچویشن ہوتی ہے, بہت زیادہ ڈسٹربنس ہے ایگزامینیشن ہال میں, بہت زیادہ شور ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, تو پھر آپ کا رٹا بھی کام نہیں کرتا. تو پھر آپ کی جو کنسیپچول لرننگ ہوتی ہے وہ آپ کی کام ہوتی ہے. اور جب آپ اس کو ایک دفعہ ایکسپلین کر کے یاد کر لیتے ہیں تو بلیو می وہ کبھی بھی نہیں بھولتا, وہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا, وہ آپ کے برین کے اندر اس کا ایک اسٹوریج بن جاتا ہے, وہ آپ کا پارٹ آف برین ہو جاتا ہے, وہ آپ کا وہ کہیں نہیں جاتا. تو یہ ایک میری جو ہے ایڈوائس ہے آپ لوگوں کو. اچھا جی, بیک ٹو دس پوئم, مائی پیک آف انرولی ہاؤنڈس. تو ہاؤنڈس کا ہو گیا شکاری, انرولی ہو گیا ڈس اوبیڈینٹ, اور پیک کا مطلب ہو گیا گروپ. ٹھیک ہے, آئی کین ناٹ اسٹارٹ. تو یہ جنگلی کتے ہیں, ان نافرمان جنگلی کتوں کے گروپ کو میں نہیں پڑھا سکتا. آئی کین ناٹ اسٹارٹ مائی لیسن. ٹھیک ہے نا, یہاں یہ مطلب ہے. دیم اگین آن کیوری آف نالج دے ہیٹ ٹو ہنٹ. اب دیکھیں ابھی یہ اسی سے ہی ریلیٹڈ ہے. یہ ہاؤنڈس ہو گئے شکاری کتے, اور کوری کا مطلب ہوتا ہے شکار کی طرف جانا. ٹھیک ہے, شکار کی طرف جانا, یعنی میں ان کو بھیج رہا ہوں, میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نالج ہے اس کا شکار کرو, اس کو تم یاد کرو, اس کو تم پڑھو, اس کو تم سمجھو. دے ہیٹ ٹو ہنٹ, لیکن وہ نفرت کر رہے ہیں اس کا شکار. ہنٹ کا مطلب ہے شکار, شکار کرنے سے وہ اس کو کو ڈسلائک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس کا شکار نہیں کر رہے. I can howl them and urge them no more. میں انہیں کھینچ رہا ہوں اور میں انہیں کوشش کر رہا ہوں. ارج کا مطلب ہے میں شدید اس کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ وہ them no more, کہ وہ یہ ڈسٹربنس نہ کریں, وہ پڑھائی کی طرف آ جائیں, یہ ڈسٹربنس نہ کریں. آئی ہوپ کہ آپ کو اس فرسٹ سٹینزا سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی کہ ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں. نو لانگر ناؤ کین آئی انڈور دی برنڈ. میں اس برنڈ کو, میں اس جو ہے اس سخت ماحول کو میں ٹالریٹ نہیں کر سکتا, میں برداشت نہیں کر سکتا, میری برداشت ختم ہو گئی ہے. آف دی بکس دیٹ لے آن آؤٹ آن دی ڈیسک a full 3 score. 3 score کہتے ہیں 60 کو. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے 60. یہ پرانے جو انگلش کا ورڈ ہے. تو کیا ہو گیا, نو لانگر یہ ہو گیا. آف دی بکس دیٹ لے آن دی ٹیبل, یہ جو بکس پڑی ہیں 60 ٹیبل کے اوپر. آف سیورل انسلٹس آف blotted pages. blotted pages یعنی blotted کا مطلب ہوتا ہے اب یہ اگین بایولوجی کا ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے دل خراب ہونا, دل بھر جانا. ٹھیک ہے, اور ایک ایسی کیفیت جس میں بیٹا مجھے آپ کو ظاہر ہے کہ ورڈز ہیں اس کو مجھے ایکسپلین کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ بلوٹڈ جو ہوتا ہے جب بدہضمی ہو جاتی ہے اور ایک ایسی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں اس کیفیت کو کہتے ہیں بلوٹڈ پیجز اینڈ اسکرول.
یہ جو اسکرال کا لفظ استعمال کیا ہے اس کا مطلب ہے جو ہینڈ رائٹنگ ہے وہ بہت ہی گندی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو بلوٹڈ ہے یعنی بہت زیادہ پیجز ہیں، ٹھیک ہے، بے تحاشا پیجز ہیں جن کو مجھے چیک کرنا ہے. اور یہ بے تحاشا پیجز جو ہیں یہ گندی رائٹنگ سے بھرے ہوئے ہیں، بہت زیادہ خراب رائٹنگ ہے، بہت زیادہ لائک سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے. آف اب یہ آگے نیکسٹ کو جب میں جوائن کروں گی تو پھر یہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. آف سلوونلی، سلوونلی کہتے ہیں بہت بے تحاشا گندا. ورک دیٹ دے ہیو آفرڈ می، یہ بہت زیادہ جو گندا کام ہے جو یہ مجھے آفر کر رہے ہیں یا جو انہوں نے مجھے آفرڈ کیا ہے، جو انہوں نے مجھے دیا ہے، یا آپ یہ سمجھ لیں جن سے انہوں نے اپنی جان چھڑائی ہے اور بس کانٹے کوٹے لگا کے لائک جس کی سمجھ بھی نہیں آ رہی اور وہ کام لا کے کاپیاں لا کے ٹیبل پہ رکھ دی ہیں. یہ ہے اس کا مطلب. آئی ایم سک، میں بہت زیادہ اپسیٹ ہوں، پریشان ہوں. اینڈ وٹ آن ارتھ از دی گڈ آف اٹ آل، کیا اس سے زیادہ کوئی اچھی چیز ہو سکتی نہیں. جی یہی ہے، وٹ آن ارتھ از دی گڈ آف اٹ آل، کیا اس سے کوئی اچھی چیز اس دنیا میں ہو سکتی ہے. تو دیٹ وٹ گڈ ٹو دیم اور می آئی کین ناٹ سی، ان کے لیے کیا اچھا ہے اور میرے لیے کیا اچھا ہے یہ مجھے نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے. سو شیل آئی ٹیک my last dear fuel of life to heap on my soul. My last dear fuel of life to heap my soul. یہاں اس لائن کا مطلب ہے، ہیپ کا مطلب ہوتا ہے ڈھیر لگانا، سول کا مطلب ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو ڈسکس کر رہا ہے. فیول کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ میں اپنے اندر وہ جو ایک لاسٹ انرجی ہے اس کو جنریٹ کر رہا ہوں، اس کو میں جو ہے آگے یہ ان کینڈل ہے نا، یہ کینڈل ہے نا، تو اس کا مطلب یہ فیول کا مطلب یہاں پر ان کینڈل، یہ میں اپنے اندر جلا رہا ہوں. ان کینڈل کہتے ہیں اس کو جلانے کو، ہوپ پیدا کرنے کو، یا کہ میں انرجی اپنے اندر ایک لاسٹ جو ایک سپارک آف انرجی رہ گئی ہے اس کو میں جنریٹ کرنا چاہ رہا ہوں، جنریٹ کر رہا ہوں. اینڈ کینڈل مائی ول ٹو اے فلیم دیٹ شیل کنزیوم، اور میں اس کو ایک فلیم کی شکل میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں، میں اپنی ہوپ کو بڑھانا چاہ رہا ہوں، میں اپنے اندر ایک امنگ اینڈ موٹیویشن پیدا کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو کنٹینیو رکھوں. دیئر ڈروس آف انڈیفرنس اینڈ ٹیک دی ٹول. اچھا یہاں پر جو ڈروس ہے اس کا مطلب ہے برا، گندا، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے انڈیفرنس، اس کا مطلب بھی یہ ہے کیئر لیس، جس کے جو بالکل کوئی توجہ نہیں دیتا، اور ان کا اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ کیئر لیس ایٹیٹیوڈ ہے. اینڈ ٹیک دی ٹول، ٹول کیا ہے، وہ صرف اپنے اس ٹائم کو بس اسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور ٹیچر چاہ رہا ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کرے، ٹھیک ہوگا. آئی ول ناٹ ویسٹ my soul and my strength for this. اب یہاں پر وہ بالکل جیسے اس نے سرنڈر کر دیا اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ I will not waste my soul، میں اپنے آپ کو نہیں اور زیادہ کھپا سکتا، اور میں اپنی اور زیادہ قوت نہیں لگا سکتا. What do I care for all that they do amiss، میں کیا کروں ان بچوں کا، میں کیسے ان کی کیئر کروں کہ جو اپنی کیئر نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، جنہوں نے نہیں کرنا، اپنی کیئر نہیں کرنی. What is the point of this teaching of mine and teaching of mine and of this. What is the point of this teaching of mine؟ کیا مقصد ہے اس میری ٹیچنگ کا، اینڈ آف دس،
اور ان کے پڑھنے کا, learning of theirs, it all goes down the same abyss. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی میرا مقصد بھی کوئی نہیں ہے, پوائنٹ لیس ہے, اور ان کی لرننگ جو ہے وہ بھی, ان کی جو لرننگ ہے وہ بھی کچھ لرن نہیں کر رہے, اور ہر چیز جو ہے وہ ایک ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے, ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے, ڈاؤن ورڈ جا رہی ہے. جو بھی چیز میں کر رہا ہوں یا میں ایفرٹ ان کے اوپر پٹ کر رہا ہوں, what does it matter to me, تو اس کا مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. if they can write, مجھے کیا فرق پڑتا ہے اگر وہ لکھتے ہیں, ٹھیک ہے. our description of our dog, اچھا دیکھیں انہوں نے پھر اس کو ریلیٹ کیا ہے ڈاگ کے ساتھ. جو ٹیچر ہے, جو پوئٹ ہے, وہ بہت زیادہ تنگ آیا ہوا ہے, اور جو ہے اس طرح کی اس میں بہت زیادہ فریزز استعمال ہوئی ہیں, جیسے کہ میں نے انڈور دی برنٹ, یہ بھی ایک طرح کی فریز ہی ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری جیسے ہے, میں آپ کو کچھ اور فریزز کا بھی, ٹگ دی لیش, یہ بھی ایک فریز ہے, ٹھیک ہے نا. تو چلیں بس اب آگے ہم اس کو پڑھیں گے تو پھر یہ ظاہر ہے دوبارہ سے رپیٹ ہو جائے گا. اچھا جی, ڈسکرپشن آف اے ڈاگ آف, اور if they can't, اگر وہ نہیں کرتے تو اور یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. what is the point to us both, ہم دونوں کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. it is all my aunt, it is all my aunt, یہ میری بس ہو گئی ہے. it's all my aunt کا مطلب ہے کہ میں تو بالکل میں ہینڈز اپ ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے. تو میں ہینڈز اپ ہو گیا ہوں, یہ اٹس آل مائی آنٹ, یہ میری برداشت سے باہر ہو گیا ہے, اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور بوتھ آف اس, یعنی ہم دونوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو ہے ہم یہ لکھیں یا نہ لکھیں, کیونکہ بچے بھی اس کو کنسرن نہیں کرتے, اور وہ بھی نہیں لکھتے, نہ لکھنا چاہتے ہیں, تو ہمیں دونوں کو کوئی فرق نہیں ہے. اینڈ yet I am supposed to care with all my might, لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ and yet I am supposed to care, لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی کیئر کرنی ہے. with all my might, مجھے اپنی تمام طاقت کے ساتھ, مجھے اپنی تمام اسٹرگل جو میں کر رہا ہوں اس کے ساتھ, اپنے پاور کے ساتھ اس کی مجھے کیئر کرنی ہے. یعنی میں نے ان کو پڑھانا ہے, اور میں نے اپنا جو ہے ان پٹ دینا ہے, ٹھیک ہے. I do not and will not, they won't and they don't, and that's all. I do not and will not, they won't. اچھا جی, میں نہیں کروں گا, and will not, میں نے نہیں کیا, میں نہیں کروں گا. they don't, they won't, they نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے, and they don't, اور وہ نہیں کرتے, and that's all, اور یہی ایک بات ہے. یعنی میں نہیں کرتا, میں نہیں کروں گا, وہ نہیں کرتے, وہ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. I shall keep my, یعنی یہ وہی جو ہے کہ میں پڑھاؤں گا, اگر میں پڑھاتا ہوں تو وہ نہیں پڑھتے, اور اگر وہ پڑھتے ہیں, یہ سارا اسی طرح ہی ہے یہ, لیکن یہ نیگیٹو میں ہے. I do not, میں جب نہیں پڑھاؤں گا, میں نہیں کرتا, ٹھیک ہے, تو وہ نہیں پڑھتے اور وہ نہیں پڑھیں گے. that's all, تو یہی ہے. I shall keep my strength for myself, they can keep theirs as well, ٹھیک ہے. اب وہ یہ کہتا ہے کہ I shall keep my strength myself, میں اپنی اسٹرینتھ اپنے پاس رکھتا ہوں. they can keep their as well, وہ اپنی اسٹرینتھ اپنے پاس رکھیں گے اور رکھتے ہیں. why should we beat our heads against the wall, اب وہ ساری ٹیچرز کی بات کر رہا ہے کہ ہمیں اپنے دماغ کیوں کھپانے ہیں. یہ بھی فریز ہے, heads against the wall. اچھا, ہم اپنے دماغ کیوں کھپائیں,
ہم کیوں اتنی ایفرٹ پٹ کریں. اور یہ یہاں پر وی کا لفظ استعمال کیا ہے, تو وی کا مطلب تمام ٹیچرز کے لیے ہے, ٹھیک ہے. تو وی شیل, ہم کیوں اپنا دماغ کھپائیں آف ایچ ادر, ایک دوسرے کی. یعنی اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بچے اور ٹیچر اپنا ایک دوسرے کے ساتھ دماغ کیوں کھپائیں. آئی شیل اسٹل. اچھا یہاں پر یا اوکے, یہاں پر وہ وی ٹیچرز کے لیے نہیں کہہ رہا, وہ یہاں پر وی جو کہہ رہا ہے وہ اپنے آپ کو اور بچوں کو ایڈریس کر رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ وی یعنی بچے اور میں, آف ایچ ادر, ہم ایک دوسرے کے جو ہیں دماغ کیوں کھپائیں. آئی شیل سیٹ اینڈ ویٹ فار دی بیل. میں خاموشی سے بیٹھا ہوں اور بیل کا انتظار کر رہا ہوں. سو دیٹ واز دی لاسٹ اسٹینزا, اور آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اور اگین اٹس اے ہارڈ پوئم فار اسٹوڈنٹ, لائک کہ ایک ٹیچر کیا سوچتا ہے. لیکن دیکھیں یہاں پر میں پھر آپ کو کچھ ایڈوائز کرنا چاہتی ہوں کہ ٹیچر جو ہے وہ, کیونکہ دیکھیں ہم ٹیچرز کہیں نہ کہیں پڑھا رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے سامنے ایک سرٹن جو ہے اسٹرینتھ ہوتی ہے جس کو ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ پوئم جو ہے یہ ہم لوگ ہر ٹائم لیسن دے رہے ہوتے ہیں, لیکن لیسن فار لائف ایز سے. تو یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو ہے ٹیچنگ, اگر آپ کسی بچے کو ہم کہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں ٹیچنگ کرے یا پریزنٹیشن کرے, تو اس کو یہ پتہ چلے گا کہ کلاس کی ڈسٹربنس جو ہے اس کی پریزنٹیشن کو کتنا ایفیکٹ کرتی ہے, تو اور وہ کتنا ڈسٹرب ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ چیز تھوڑی سی, آپ تمام بچوں کو کہوں گی کہ اگر آپ یہ تھوڑا سا سوچیں اور آپ تھوڑا سا لیسن کو کنسنٹریٹ کریں, تو یہی لیسن ہم لوگ کلاس روم میں پڑھا رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے پاس 40 منٹس ہوتے ہیں, اور یہ چیز مطلب اگر پوئٹری بھی ہو گئی تو یہ کافی دفعہ رپیٹ ہوتی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک بچہ کتنا زیادہ سمجھ سکتا ہے اگر وہ کلاس میں اٹینٹیو ہو یا پے ہز اٹینشن, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹیچر کو جو ہے پورا موقع دیا کریں کہ وہ اپنے لیسن کو پراپرلی ڈیلیور کیا کریں کلاس کے اندر. تھینک یو سو مچ. اگر آپ کو یہ کانٹینٹ چاہیے, پیرافریزنگ چاہیے, آپ اس کو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے ساتھ ان ٹچ رہیں. میں بہت ساری چیزیں جو ہیں ساتھ ساتھ پوئٹری اور گرامر سے ریلیٹڈ سارا کچھ میں اپلوڈ کرتی رہتی ہوں, اور میری ویب سائٹ پہ آپ جا کے وہاں پر بھی آپ یہ ریٹن میں آپ لے سکتے ہیں, پوئم بھی لے سکتے ہیں, پیرافریزنگ, ایکسپلینیشن, ایچ اینڈ ایوری تھنگ دیٹ یو وانٹ.